الحمد لله الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له لا جزء عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان وعلى عوارض الجسمانية والمكانية والبشرية الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وصحابه المجتبى كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سادات کرام معزز و مکرم علماء ذوی الاحتشام، بالخصوص محقق حقائق طریقت، مدقق دقائق شریعت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید ظہیر الدین بابا اطال اللہ تعالی عمرہ بالصحت والعافیہ، صاحب سجادہ گل گلزار قادریت، اولاد رسول، چمنستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول، علی جناب سید عبد القادر بابا داماد اللہ العالی، نیر افق خطابت، مصدر فلک بلاغت، حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی، و دیگر علماء کرام، سادات کرام، معزز مکرم سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ راہ الحق کا مزدہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے۔ یہ راہ الحق کا مزدہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کے سویا کرو اے سنیوں، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ کچھ سننے سنانے سے قبل ہم سب مل کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، خود بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے والے، مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں غلامی کا ثبوت دیجیے اور جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا بیس دے دے ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم کر اور درود پاک پیش کیجئے۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم سب یہاں پر پیر طریقت رہبر شریعت سید یونس بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہر آنے والے کو اللہ تعالی مستفیض و مستنیر فرمائے۔ آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ کہ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ تھوڑا ایک کو دے دو۔ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ نعت کہتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے۔ یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے اور نعت سننا یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے مقدر پر ناز کیجئے۔ میں اس وقت صحابی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں نعت پڑھ کر، آپ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ثواب مجھے زیادہ مل رہا ہے یا آپ لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے؟ ثواب آپ لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے مجھ سے۔ میں محنت کروں گا، طاقت لگاؤں گا، پتہ آئے گا، لیکن آپ صرف بیٹھے بیٹھے سنیں گے تو ثواب آپ کو زیادہ کیوں؟ کیونکہ آپ بڑی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی کی سنت صحابی کی سنت سے بہت بڑی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ نعت سننے کی عادت بڑی چیز ہے، نعت سننے کی عادت بڑی چیز ہے۔ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے۔ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے۔ مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز
اور یہ سادات کرام بیٹھے ہیں، بالخصوص سید ظہیر بابا کی طرف سے یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے کہ اس شعر پر مجھے کوئی دعاؤں سے نوازے یا نہ نوازے، لیکن علی کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ سب مجھے دعاؤں سے نوازے گی۔ دیکھیں محبت سے بولے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ، کہ جس کو جانا نبی نے ولی کر دیا، جس کو جانا نبی نے ولی کر دیا، ایک نظر ڈال دی اور علی کر دیا، ایک نظر ڈال دی اور علی کر دیا، پوچھو صدیق فاروق عثمان سے، پوچھو صدیق فاروق عثمان سے، مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی خلافت بڑی چیز ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی، اشارے میں بولیے بھائی، ٹچ کرنا نہ پڑے، آج ٹچ کرنے سے تو موبائل چلتا ہے، آپ تو غلام رسول ہے، بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے، اہل سنت کا محفوظ ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے، اہل سنت کا محفوظ ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے، اہل سنت کا محفوظ ایمان ہے، اعلیٰ حضرت بولیے سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے، اہل سنت کا محفوظ ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا لم اعلان ہے، اعلیٰ حضرت کا لم اعلان ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، بولیے سبحان اللہ، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں انہیں پیار دینا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے تو بولیے سبحان اللہ، عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں انہیں پیار دینا چاہیے، اہل بیت مصطفیٰ سے جو بھی رکھتے ہیں جلن بھی چوراہے پہ اسے مار دینا چاہیے، بولیے سبحان اللہ، مجمع نے مس کر دیا یہ شعر، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولے سبحان اللہ، کہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا، تیور دیکھیے، صاحب سجادہ بھی تشریف فرمائے، آپ کی دعاؤں کا بالکل ابھی میں بھکاری ہوں، آپ دعاؤں سے نوازیں، سادات کرام دعائیں دیں، تیور دیکھیے دیوانے کا، کون روکے گا، میں نے غور کیا یہ تیور آیا کہاں سے، تو پتا چلا اس کو کرنٹ بریلی سے ملا ہے، یہ تیور بریلی سے ملا ہے، کیونکہ سن رکھا ہے دیوانے نے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ،
بولیے سبحان اللہ۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا۔ 1000 بار بریلی شریف جائیں گے، 1000 بار اجمیر شریف جائیں گے، 1000 بار بغداد شریف جائیں گے، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے۔ آپ لوگ میرے نیٹ ورک چھیتر میں آ جائیے تاکہ میں پوری آپ کی خدمت کر سکوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ کہ سمجھ میں کچھ نہیں، ایک سچا شعر پیش کر رہا ہوں۔ پیر طریقت سید ظہیر بابا سے میری پہلی ملاقات راجکوٹ میں ہوئی، آج دوسری ملاقات ہے، لیکن میں نے حضرت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، میرے پاس پروف بھی ہے۔ حضرت کی نظر کا یہ کمال ہے کہ اگر شرابی کو اپنے جھوٹا پلا دیا ہے تو وہ شراب پینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے۔ 2 زانو بیٹھ کر فردوس کا نقشہ بناتا ہے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، 2 زانو بیٹھ کر فردوس کا نقشہ بناتا ہے۔ مقدر جگمگانا ہے تو قدموں سے لپٹ جاؤ، میرا ظہیر ملت مٹی کو سونا بناتا ہے۔ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مجھے سب کی آواز چاہیے، بہومتی کی آواز چاہیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اور یہ تیور ان کو ملا کہاں سے، یہ بھی تو دیکھیے، اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، جو دے سکے نہ کوئی وہ فقیر دیتا ہے۔ بول بول بھیا بول۔ اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، جو دے سکے نہ کوئی وہ فقیر دیتا ہے۔ اسی لیے تو زمانہ نظیر دیتا ہے، جو دے سکے نہ کوئی وہ فقیر دیتا ہے۔ نظر ملانے کی ہمت نہ بھول سے کرنا، سگے بغداد ہے شیروں کو چیر دیتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مجمع دیکھ رہا ہوں کہ مس کر رہا ہے، کہیں باؤنسر تو نہیں جا رہا ہے نا، تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ شہنشاہ ملک سخن، تاجدار فکر و فن، محبوب محب پنجتن، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، عشق رسول میں سرشار ہو کر سوچتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ احمد رضا آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی حمد و ستائش بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے، آپ کی نعت لکھے تو کیا لکھے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ خدا کا پورا قرآن آپ کی نعت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ پورا قرآن آپ کی نعت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، آپ کی زلف معمبری کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کے چشمان کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ کے دست کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی آمد پروہار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری، آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ یا رسول اللہ احمد رضا آپ کو کہے تو کیا کہے، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو ننگوں کو کپڑے پہنانے والے ہیں، آپ تو ڈوبتوں کو تیرانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ
آپ کو کہوں تو کیا کہوں، جان عالمین کہوں، سراج السالکین کہوں، مصباح المقربین کہوں، انیس الغریبین کہوں، سید المرسلین کہوں، رحمت للعالمین کہوں، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کو کہے تو کیا کہے۔ آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت روح کی شجاعت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یعقوب کی گریہ وزاری بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ابراہیم کی خلت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت اسماعیل کا ذبیح و ایزان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت الیاس کا وقار بھی ہے، آپ کے اندر حضرت دانیال کی محبت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یحییٰ کا زہد بھی ہے، آپ کے اندر حضرت سلیمان کی سلطنت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ یا رسول اللہ احمد رضا آپ کو کہے تو کیا کہے، میرے رضا اچھے رضا پتلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو مسوائی میں پناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ارے جھوم کر بولیے نا یار سبحان، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، اللہ اکبر، کہ ایک ولی کے عرس میں آئے ہوئے ہیں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں آپ کے اس اونا شریف شہر کے اندر صرف اتنے ہی لوگ نہیں رہتے ہیں، کثیر تعداد میں یہاں سادات بھی رہتے ہیں، کثیر تعداد میں سادات کے غلام بھی رہتے ہیں، کثیر تعداد میں مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ وہ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، کوئی اپنے آفس میں بیٹھا ہوگا، کوئی اپنی دکان میں بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ کوئی موبائل میں فلم دیکھ رہا ہوگا، کوئی ٹک ٹاک چلا رہا ہوگا، کوئی فیس بک چلا رہا ہوگا، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہوگا، اللہ اللہ، کوئی یوٹیوب میں گندے جو ہے فلم دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن پیارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرکٹ دیکھ رہا ہوگا۔ اب میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں، 4-5 گھنٹے کی کرکٹ دیکھتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں تم جن کی محبت میں فلم دیکھتے ہو، تم جن کے لیے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہو، کیا وہ تمہیں جانتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں پہچانتے ہیں؟ کیا کوئی ہیرو تم کو جانتا ہے؟ کیا کوئی کرکٹر تم کو جانتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہیں فون کر کے تمہاری خیریت لی ہے؟ کبھی کسی نے فون کر کے بتایا ہے بولو تمہارے بال بچے کیسے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بھی کرکٹر آپ کو فون نہیں کرتا، کوئی بھی ہیرو آپ کی خیریت نہیں لیتا، فون کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی مس کال بھی نہیں آتی ہے، مس کال تو دور کی بات ہے، آپ کا نمبر ہی نہیں ہے تو مس کال کہاں سے آئے گی؟ وہ کسی طرح سے بھی آپ کو نہیں جانتے، وہ کسی طرح سے بھی آپ کو نہیں پہچانتے، جس کے لیے آپ 3-3 4-4 گھنٹے برباد کرتے ہیں، جس کے لیے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، وہ آپ کو کسی طرح سے نہیں پہچانتے ہیں۔ پتا چلا معلوم ہوا کھلاڑی کو آپ جانتے ہو، کھلاڑی آپ کو نہیں جانتا، کرکٹر کو آپ پہچانتے ہو، کرکٹر آپ کو نہیں پہچانتا، بولر کو آپ جانتے ہو، بولر آپ کو نہیں جانتا، سچن کو آپ جانتے ہو، سچن آپ کو نہیں جانتا، دھونی کو آپ پہچانتے ہو، دھونی آپ کو نہیں پہچانتا، وراٹ کوہلی کو تم جانتے ہو، وراٹ کوہلی تمہیں نہیں جانتا، ہیرو کو تم پہچانتے ہو، ہیرو تمہیں نہیں پہچانتا، اداکار کو تم جانتے ہو، اداکار تمہیں نہیں جانتا، سنگر کو تم جانتے ہو، سنگر تمہیں نہیں جانتا، گائیکار کو تم جانتے ہو، گائیکار تم کو نہیں جانتا، نیتاؤں کو تم جانتے ہو، نیتا تم کو نہیں جانتا، مودی کو تم پہچانتے ہو، مودی تمہیں نہیں پہچانتا، لیکن ایک ولی کے عرس میں آ کر نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں علی اکبر صدیقی کا یہ ایمان بولتا ہے کہ جس نبی کی محبت میں تم یہاں آ کر بیٹھے ہو، وہ نبی تمہیں جانتے ہیں، وہ نبی تمہیں پہچانتے ہیں، وہ نبی تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ نبی تمہیں جانتے ہیں،
نبی تمہیں پہچانتے ہیں اور نبی صرف تمہیں جانتے ہی نہیں، نبی صرف تمہیں پہچانتے ہی نہیں، نبی صرف تمہاری خبر ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام قسطلانی فرماتے ہیں انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواطرہم۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی کی نعت پڑھنے والوں، نبی کے میلاد میں آنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے عشق میں آگے بڑھنے والوں، تم جس نبی سے پیار کرتے ہو، تم جس نبی سے محبت کرتے ہو، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی مدینے میں رہ کر اپنے امت کے اعمال بھی جانتے ہیں، نبی امت کے افعال بھی جانتے ہیں، نبی امت کے کردار بھی جانتے ہیں، نبی امت کی نیت بھی جانتے ہیں، نبی امت کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، مصطفیٰ کو خدا نے وہ علم دیا ہے، ما کانا وما یکون کا علم مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آواز آنی چاہیے بھائی، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور نبی صرف جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، نبی صرف تمہارے اعمال کی خبر ہی نہیں رکھتے، تمہارے کردار کی خبر ہی نہیں رکھتے، بلکہ خدا فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ امتیو اپنی قسمت پر ناز کرو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، رب کہتا ہے میرے بندو میرا حبیب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ نیچے سے کوئی نعرہ اب تک نہیں لگا ہے، ایک نعرہ نیچے سے لگائیے تو۔ بس اتنا صحیح۔ اور کوئی ہے یونس بابا کا کوئی عاشق ہے سچا جو نعرہ لگا دے؟ نعرہ لگانے سے فائدہ ہے اس لیے لگواتے ہیں۔ تین فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو کمال کا فائدہ ہے، ثواب ملے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سننے میں ٹیسٹ ملے گا، اور تیسرا فائدہ مجھے ریسٹ ملے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ تو نبی ہمیں جانتے ہیں، نبی پہچانتے ہیں، جو نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے آپ ان سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی اولاد سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ فنا ہو کر نبی سے محبت کرو، بکھر کر نبی سے محبت کرو، ٹوٹ کر نبی سے محبت کرو، خود بھی نبی سے پیار کرو، اپنے بچوں کو بھی نبی سے پیار کرنے کا درس دو۔ خود بھی نبی کا عاشق بن جاؤ، اپنے بچوں کو بھی نبی کا عاشق بنا دو، خود بھی نبی کا دیوانہ بن جاؤ، اپنے بچوں کو بھی نبی کا دیوانہ بناؤ۔ اللہ اللہ، اپنے بچوں کے سامنے اپنے نبی کی سیرت پڑھو، نبی کا چلنا اپنے بچوں کو بتاؤ، بولنا بتاؤ، نبی کی زندگی کے جو ہے حسین کو، نبی کی زندگی کا ہر گوشہ حسین ہی ہے، کوئی بھی گوشہ جو ہے نبی کی زندگی کا اپنے بچوں کو بتاتے رہو، لیکن کرتا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اپنی
نبی کی سیرت جو ہے اپنے بچوں کو سناتا نہیں ہے، کوئی بھی اپنے نبی کی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اب باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، سب پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب باپ کے گود میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب ہیرو کی انٹری فلم میں ہوتی ہے، وہ دھماکہ دار انٹری ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہنا، جب ایک چھوٹا سا بچہ ہیرو کو دیکھتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کا ایکشن دیکھتا ہے، بولنے کا اسٹائل دیکھتا ہے، اس کے ڈائیلاگ دیکھتا ہے، تو چھوٹا سا بچہ کہتا، بابا یہ کون ہے؟ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، دیکھو نا کیا بول رہا ہے، کیا ایکشن ہے، کیا ڈائیلاگ ہے۔ تو باپ کہتا ہے، بیٹا یہ ہیرو ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ ہیرو ہے۔ اب بچہ چھوٹا ہے، سمجھ جاتا ہے میرا ہیرو ہے۔ بول بول بول، ارے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا ہیرو ہے، اب سوچتا ہے جو ہیرو کر رہا ہے وہی مجھے کرنا چاہیے، ہیرو جیسا بولتا ہے ویسا مجھے بولنا چاہیے، ہیرو جیسا چلتا ہے ویسا چلنا چاہیے، جو ہیرو کا ایکشن ہے وہی میرا ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ باپ نے کبھی بتایا نہیں کہ تیرا سچا ہیرو کون ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بمبئی کے یہ ناچنے والے، اسٹار ناچنے والے جو ہے تمہارا ہیرو نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل مدینے کا تاجدار ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ تمہارا ہیرو جو ہے یہ ناچنے والے سڑکوں پہ نہیں ہے، تمہارا ہیرو جو ہے مدینے کا عمر ابن خطاب ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اللہ اللہ، لیکن ہم بتاتے نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، بچوں ان کی شان یہ ہے کہ وہ مکے میں رہ کر جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر انگلی اٹھا دیتے ہیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو مقام صحبہ میں کھڑے ہو کر جو ہے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، ہمارا نبی اس قدر شان والا، اتنی شان والا ہے، اللہ اکبر، کہ پیڑ پودے انہیں سلام کرتے ہیں، جانور انہیں جو ہے اللہ اکبر ان کے آگے جھکتا ہے۔ اتنی شان ہے کہ بریلی والے فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ وہ نبی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آج وہاں بھی کہتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، بریلی سے یہ عقیدہ ملا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے تو ضرور وہ اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ضرور وہ جو ہے ان ہیروؤں کا دیوانہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے نبی کا دیوانہ بن جائے گا، اپنے نبی کا عاشق بن جائے گا۔ کیونکہ جو بچوں کو بتایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ملک پاکستان میں ایک اسکول کے ٹیچر نے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کو بلایا اور بلا کر کے کہا بچوں بتاؤ تم فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ بولا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرا بولا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تیسرا بولا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، چوتھا بولا میں کمشنر بننا چاہتا ہوں۔ اب انہیں بچوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ٹیچر بولا بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے سر میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، کہ ان کے قدموں کے دھول ہو جائے ہم بھی جنت کے پھول ہو جائے، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی منزل بس غلام رسول ہو جائے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر ہنسنے لگا اور ہنس کر کہا تجھے خبر بھی ہے آدمی صحابی کیسے بنتا ہے؟ اتنے میں دوسرا ٹیچر جو سنجیدہ مزاج کا تھا وہ آگے آیا اور کہا بیٹا یہ بتا تو بننا چاہتا کیوں ہے؟ بننے کا ریزن کیا ہے؟ بننے کا کارن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بتا تو بننا کیوں چاہتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بولا سر میں اس لیے صحابی رسول بننا چاہتا ہوں کہ میری ماں گھر میں ہر وقت
صحابہ کی باتیں کرتی رہتی ہے، میری ماں گھر میں ہر وقت صحابہ کی تعریف کرتی رہتی ہے، کبھی میری ماں ابو بکر کی صداقت کی تعریف کرتی ہے، کبھی میری ماں عمر کی عدالت کی تعریف کرتی ہے، کبھی عثمان کے سخاوت کی تعریف کرتی ہے، کبھی علی کی شجاعت کی تعریف کرتی ہے، کبھی بلال کی عاشقی کی بات کرتی ہے، کبھی سیف اللہ خالد کی تلوار کی بات کرتی ہے۔ اللہ اللہ، میری ماں کہتی ہے بیٹا صحابہ وہ ہے جو جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، مال سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ جب صحابہ اپنے تن من دھن سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں تو نبی بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ ٹیچر آگے بڑھا، اس بچے کی پیشانی کو چوم لیا اور چوم کر کہا بیٹا میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تو صحابی رسول تو نہیں بنے گا پر عاشق رسول ضرور بنے گا۔ پر زمانے نے دیکھا کہ کوئی بچہ جوان ہوتا ہے تو ڈاکٹر اقبال کے نام سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، جب پوری دنیا اسلام کو یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہادیز ہے کیا نہ وہ ہم تیرے ہیں۔ سبحان، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے خطیب اعظم ہندوستان ہے جن کی تقریر پورے گجرات میں نہیں پورے انڈیا میں سنی جاتی ہے، وہ میری پشت پناہی کر رہے ہیں، دعاؤں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ محبت سے بولیے، جھوم کر بولیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو نا یا رسول اللہ، تو پتا چلا جو آپ بچوں کو سکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا، جو فکر میں ڈالیں گے بچہ وہی جو ہے، جو بچوں کے بربط فکر پر آپ ریکارڈ کریں گے بچہ وہی بڑا ہو کر کے بولے گا۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نبی سے پیار کر لو، بیڑا، ارے بولو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم تو سنی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ نبی سے پیار کرو، اللہ اکبر، خود بھی نبی کا دیوانہ بن جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بنا دو۔ اللہ اللہ، نبی سے محبت کرو۔ لیکن آج لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن کیسی محبت کرتے ہیں، نہ جانے لوگوں نے کس کس کو اپنا یہ دل دے دیا ہے۔ لیکن اونا شریف میں رہنے والے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، علی اکبر صدیقی یہ فکر دے کر کے جا رہا ہے تمہارے سینے میں جو یہ دھڑکتا ہوا دل ہے، خدا نے یہ دل کسی حسینہ کے لیے نہیں شاہ مدینہ کے لیے دیا ہے۔ تمہارے سینے میں جو یہ دل دھڑک رہا ہے یہ پڑوسن کے لیے نہیں شاہ زمن کے لیے ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی سے پیار کیجئے۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے اور جب سے جیو کا سیم آیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، ناجائز محبت عام ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، کتنے شرم کی بات ہے کہ آج ہماری جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک کسی سے بات کر رہی ہے، لیکن بھائی کو اس کی خبر نہیں ہے، باپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بھائی کو خبر کیسے ہوگی؟ بھائی بھی دوسرے کی بہن کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ناجائز محبتیں پروان کر چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان ناجائز محبتوں کو ترک کر دیجئے اور سچی محبت کیجئے۔ سچی محبت نبی کی محبت ہے، حقیقی محبت جو ہے نبی سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے بچے ہماری بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے، ہماری بیٹیوں کو اپنے نفس کے جال میں پھنسانے کے لیے
لیے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، فون لگاتے ہیں اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ میں جب تک تجھے دیکھتا نہیں ہوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، تجھے دیکھے بغیر تو میرے کھانے کا دل نہیں کرتا ہے، تو نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، تو نہ ملی تو میں دیوانہ بن جاؤں گا، تو مجھ سے بچھڑ گئی تو میں دنیا سے بچھڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کہتا اور چاہت سے آگے بڑھتا ہے، کہتا ایسا کیوں کرے گا، کیونکہ تو میری جان ہے۔ کیا کہتا ہے، تو میری جان ہے۔ لیکن موبائل پر خیروں کو بار بار اپنی جان کہنے والے کبھی بھی یہ نہیں کہتے ماں تو میری جان ہے۔ بولو بولو، کبھی بھی اپنی ماں کو یہ نہیں کہتے ماں تو میری جان ہے، تو اگر جدا ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا، ماں میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، مجھے سونا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بیٹا کیسے کہے گا ماں تو جدا ہو گئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ بیٹا جب بیوی کی باہوں میں پہنچتا ہے تو ماں کو جدا کر دے، ماں کو الگ کر دیتا ہے، ماں کا کچن الگ ہوتا ہے، ماں کا گھر الگ ہوتا ہے۔ یہ اپنی جوان بیوی کو لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا جو ان نوجوانوں کے مکر و فریب میں پھنس جاتی ہے، میں انہیں کہنا چاہوں گا وہ نوجوان جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہو سکا، جس باپ نے اپنا خون پسینہ کر کے جو ہے کما کر کے پرورش کیا ہے، جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہو سکا، جو ماں 2 مہینے تک پیٹ میں رکھی، 2 سال تک اپنا خون دودھ کے شکل میں پلایا، جب نوجوان اپنے باپ کا وفادار نہ ہو سکا، ماں کا وفادار نہ ہو سکا تو تمہارا خاک وفادار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ انسان، وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہو سکا وہ رسول پاک کا وفادار کیسے ہو جائے گا؟ جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہو سکا وہ آمینہ کے لال کا وفادار کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی سے پیار کرو۔ اللہ اللہ۔ میں ایک اسپتال میں گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اسے پکڑ کے رکھے ہیں، یہ عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہو گیا؟ بولا یہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل۔ میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ بولا جس سے یہ محبت کرتا تھا نا وہ ملی نہیں اس لیے پاگل ہو گیا ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک ایسا اور بھی آدمی دیکھا جسے 2-4 لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہو گیا؟ بولا سیم پرابلم ہے، یہ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ بولا اسے ملی نہیں اس لیے پاگل ہو گیا ہے، اسے مل گئی ہے تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ انہیں اپنا دل کیوں دیتے ہیں؟ جو ملے تو بھی پاگل کر لے، نہ ملے تو بھی پاگل کر لے۔ اس نبی سے کیوں نہیں محبت کرتے جو نہ ملے تابع سے کرنی بنا دیتا ہے، مل جائے تو بلال حبشی بنا دیتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ دیوانہ ہو تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے۔ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی چیر کر میرے سینے کو دیکھو، اس میں آقا کی الفت ملے گی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ بورڈر پیچھے کا بہت کمزور لگ رہا ہے، بولیے نا ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، اور لہ کر بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو نبی کا پیار، نبی کا پیار اگر ادنا کو مل جائے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، ذرہ کو ملے تو ستارہ بن جاتا ہے، کانٹا کو ملے تو پھول بن جاتا ہے۔ یہ نبی کا پیار ہی تو ہے جو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، نبی کے پیار نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، نبی کے پیار نے
عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، علی کو شیر خدا بنا دیا، اللہ اللہ حسین کو شہید اعظم بنا دیا، عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا، نظام الدین کو محبوب الہی بنا دیا، نصیر الدین کو چراغ دہلوی بنا دیا، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ، ترقی کا دور ہے نا، ترقی کا دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں ترقی ہے ترقی ہے، آج پوری دنیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں، لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہے، پوری دنیا ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، پوری دنیا ہمارے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے، اور ہم نے ترقی کیا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے ہم نے ترقی کیا ہے۔ اللہ اللہ، ہر انسان کہتا ہے، ایک چھوٹا سا انسان سائیکل چلانے والا انسان کہتا ہے مولانا میں نے بھی ترقی کیا ہے۔ کیا ہے آپ کی ترقی؟ بولا میرے پاس سائیکل تھی، آج میں نے موٹر سائیکل خرید لی ہے، یہ میری ترقی ہے۔ ایک موٹر سائیکل والا بولا مولانا میں نے بھی ترقی کی ہے۔ کیا ہے آپ کی ترقی؟ بولا کل تک 2 ویل تھی، آج میں نے 4 ویل خرید لیا ہے، یہ میری ترقی ہے۔ ایک کچا مکان والا بولا میں نے بھی ترقی کیا ہے۔ میں نے کہا کیا ترقی ہے تمہاری؟ بولا کہ کچا مکان تھا، میں نے پکا مکان بنا لیا ہے، یہ میری ترقی ہے۔ ایک چھوٹا بیوپاری بولا کل تک میرا مال صرف اونا میں بکتا تھا، آج پورے گجرات میں میرا مال سیل ہوتا ہے، یہ میری ترقی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے میں نے ترقی کی ہے، ہر انسان کہتا ہے، مودی کہتا ہے میں نے بھی ترقی کی ہے، نوٹ بندی کی، یہ میری ترقی ہے۔ اللہ چاہے پبلک کچھ بھی ہو جائے، پریشان ہو جائے، وہ اپنی ترقی سمجھتا ہے۔ اللہ جی ایس ٹی لگایا، کہا یہ میری ترقی ہے۔ اللہ اللہ، نہ جانے کیسے کیسے قوانین نافذ کیے، بولتا ہے کہ میری ترقی ہے۔ ہر ملک بولتا ہے میں نے ترقی کی ہے۔ ہندوستان کہتا ہے میں نے ترقی کی ہے، پاکستان بولا ہم نے ترقی کیا ہے، لبنان بولا ہم نے ترقی کیا ہے، لیبیا بولا ہم نے ترقی کیا ہے، اب آسٹریلیا بولا ہم نے ترقی کیا ہے، عراق بولا ہم نے ترقی کیا ہے، ایران بولا ہم نے ترقی کیا ہے۔ جب ہر طرف سے ترقی کی آواز آنے لگی تو ان ساری آوازوں کے بیچ میں جو ہے موج کو تاؤ دے کر کے امریکہ سامنے آیا اور بولا دنیا والوں سب سے بڑی ترقی ہم نے کی ہے، سب سے بڑی ترقی ہم نے کی ہے۔ ہم نے کہا امریکہ تم نے کون سی ترقی کی ہے؟ امریکہ بولا تمہیں خبر نہیں ہے، ہم نے ایک ایٹم بم بنایا ہے، ایٹم بم بنایا ہے، یہ ہماری ترقی ہے۔ میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ایٹم بم میں؟ بولا تمہیں خبر نہیں ہے، اگر رات کو ڈال دیے ہندوستان میں تو صبح ایک بچہ بھی نہیں دکھے گا، کسی بھی ملک میں ڈال دیں گے تو صبح ایک چھوٹا سا بچہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا امریکہ یہ تمہاری ترقی ہے؟ اچھا اگر تم اس کو ترقی کہتے ہو، میں تمہیں چیلنج کہتا ہوں، اگر واقعی تمہارے پاس پاور ہے اور تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو کہ ہاں ہم پوری دنیا میں سپر پاور ہے اور تمہارے پاس جو ہے ترقی کا ہنر ہے، کچھ کرنے کا ہنر ہے، تو ایک کام کرو، ایک ایسا بم بنا دو جو مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دے تو سارے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ اگر واقعی سپر پاور ہو تو بنا دو ایسا بم، ہے تمہارے پاس کوئی ایسا کیمیکل، ہے تمہارے پاس کوئی ایسی میڈیسن، ہے تمہارے پاس کوئی ایسی دوائی جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں ڈال دو تو مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے۔ امریکہ بولا ہم سپر پاور تو ہے لیکن ایسا بم تیار نہیں کر سکتے جو مردوں کو زندہ کر دے۔ ہم نے کہا امریکہ تو پھر تو سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور کا نعرہ لگانا بند کر دے۔ امریکہ بولا اگر ہم سپر پاور نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون ہے سپر پاور؟ ہم نے کہا سن، دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے جنہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ امریکہ بولا کہتے ہیں سپر پاور۔ میں نے کہا امریکہ تجھے مارنا آتا ہے، میرے غوث کو مردے کو جلانا آتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر بولے نا یار سبحان اللہ، اور لہک کر بولیے سبحان۔ غوث اعظم سپر پاور ولی ہے،
سارے ولیوں میں سپر اسٹار ولی ہے غوث اعظم. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور دنیا میں بہت پاورفل گھوم رہے ہیں. دکھا دے ماں نے دودھ پلایا ہے تو مردوں کو زندہ کر کے. بولو سبحان اللہ. لیکن آؤ صرف ایک جھلک دکھا دوں. اللہ اکبر کیا سپر پاور ہے غوث اعظم. اللہ اکبر. عراق کی سرزمین ہے. عراق کی سرزمین میں ایک اللہ کے جلیل القدر ولی گزرے ہیں. نام حضرت عبداللہ سومئی ہے. ایسے جلیل القدر ولی ہے. اللہ اکبر کہ اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات کا منصب عطا فرمایا تھا. یعنی مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں. مستجاب الدعوات کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے تھے, پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. سبحان. اس قدر پہنچے ہوئے ولی تھے. اتنے عظیم اللہ کے ولی تھے. دور دور تک ان کی شہرت تھی. لوگ ان کے پاس آتے دعا کروانے کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرواتے. پریشانی ختم ہو جاتی. اللہ اللہ. اب اسی علاقے میں ایک بیوہ عورت تھی جن کی شوہر کا ایک آخری نشانی, اللہ واحد نشانی تھی, ایک بیٹا تھا. وہ بیوہ عورت اس بیٹے کی پرورش کر رہی تھی یہ سوچ کر کہ آج میرا کوئی سہارا نہیں ہے, آج میرا دنیا میں کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے, لیکن جب کل یہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, یہی میرے جو ہے گلشن کو مہکا دے گا. اللہ اکبر. یہ سوچ کر وہ ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے. اپنی جان سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر کر رہی ہے. خود کھانے سے پہلے بیٹے کو کھلا رہی ہے, خود پینے سے پہلے بیٹے کو پلا رہی ہے, خود سونے سے پہلے بیٹے کو سلا رہی ہے, خود بھوکی رہتی ہے پر ماں اپنے لال کو کھلاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچانک بیٹے کی طبیعت ایک دن خراب ہو گئی. ماں نے علاج کرایا, حکیموں سے رابطہ کیا, ڈاکٹروں کو بلایا, طبیبوں کو بلایا, لیکن جو علاج ہوتا رہا بیماری بڑھتی رہی. اللہ کو شفا نہیں مل رہی ہے, تندرستی نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ. اب ایک دن ماں پریشان ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہہ دیا مائی تیرے بچوں کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, لگتا ہے تیرے بیٹے کو دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے, اس لیے کسی کی دعا لو. اللہ. ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب وہ عورت پریشان ہو گئی, کس سے دعا لوں. پڑوسن نے کہا نہیں جانتی ہے, ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے, نام عبداللہ سومئی ہے, مستجاب الدعوات ولی ہے, جاؤ ان کے پاس, دعا کر دیں گے بگڑی بن جائے گی, دعا کر دیں گے بیٹا صحت یاب ہو جائے گا. ماں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیمار بیٹے کو اپنی گود میں لیا, ممتا کے آنچل کو اوپر سے رکھ دیا. اب ماں چلنے لگی. چلتے چلتے جب بیچ راستے پر پہنچی, بیٹے نے ایک ہچکی لی اور روح کفر سے انسری سے پرواز کر گئی. بیٹا مر گیا. ماں زاروں قطار رونے لگی. ماں چیخ چیخ کر کے رونے لگی, کیونکہ ایک آخری امید تھی, وہ بھی دنیا سے اللہ اکبر چل بسا. جب بیٹے کا انتقال ہوا ہے, ماں کے قدموں سے زمین کھسک گئی ہے, لیکن اس عورت نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو لے کر گھر واپس نہیں جاتی ہے, بلکہ اپنے بچے کو لے کر حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچتی ہے. اپنا مرا ہوا بیٹا حضرت کے قدموں میں ڈھال دیتی ہے اور ڈال کر کہتی ہے سرکار میں ایک بیوہ عورت ہوں, اس دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے, یہی میرے شوہر کی آخری نشانی تھی. میرا ایک لوتا بیٹا ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے, جو میری امیدوں کا مرکز و محور ہے, جو میری تمنا ہے. اللہ اللہ مجھ پر کرم کیجئے, مہربانی کیجئے, احسان کیجئے. میرا بیٹا بیمار تھا, راستے میں مر گیا. جب آپ لوگوں کی بگڑی بنا سکتے ہیں دعا سے, تو میرا ایمان بول رہا ہے آپ دعا سے میرے بیٹے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں, میرے بیٹے کو زندگی بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے ولی حضرت عبداللہ سومئی نے کہا خاتون ایک لمحے کی مہلت دے دے, مجھے مراقبہ کرنے دے. آنکھوں کو بند کیا, بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کھولا اور کھول کر کہا مائی میں نے ابھی لوہے محفوظ کو دیکھا ہے, لوہے محفوظ میں تیرے بیٹے کی تقدیر میں اب دوبارہ زندگی نہیں ہے, اب دوبارہ کوئی جو ہے ریٹرن جو ہے ان کو لائف ملنے والی نہیں ہے. اس لیے خاتون جا اپنے بچے کو نہلا دھلا کر دفن کر دے اور خدا کی مرضی پر راضی رہا اور صبر کر. اللہ اکبر. جب آخری جواب ملتا ہے امیدوں کا سارا چمن اجڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. ماں اپنے بیٹے کو لے کر قدموں سے اٹھا کر جا رہی ہے گھر کی طرف کہ خانقاہ کے مین دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ مل جاتا ہے. وہ بچہ آگے کہتا ہے مائی کیا بات ہے, آپ رو
کیوں رہی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عورت بولی بیٹا میں بہت پریشان ہوں، مجھے پریشان مت کرو، جانے دو۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولا نہیں، جب تک آپ پریشانی نہیں بتائیں گی تب تک یہاں سے میں ایک قدم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ جب بہت ضد کیا نا تو عورت بولی بیٹا یہ تو بتا تو ہے کون؟ وہ چھوٹا سا بچہ بولا سن، میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے، یہ عبداللہ سومئی میرا نانا ہے، بتا تیری پریشانی کیا ہے، بتا تیرا پرابلم کیا ہے؟ عورت بولی بیٹا عبدالقادر یہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے جو دنیا میں نہیں رہا، میں تیرے نانا کے پاس دعا کے لیے گئی تھی کیسے زندہ کر دیا جائے، پر تیرے نانا نے آخری جواب دے دیا۔ غوث پاک نے فرمایا کیا فرمایا میرے نانا نے؟ عورت بولی غوث پاک عورت بولی تیرے نانا نے کہا ہے جب اس کی تقدیر میں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تیرے نانا نے لوح محفوظ جہاں پر سب کی تقدیر لکھی ہوتی ہے اسے پڑھ کر مجھے بتایا اس کی لائف میں اور دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مائی تو جا رہی ہے لیکن جاتے جاتے اپنا بچہ تو دکھا کر کے جا۔ سرکار غوث اعظم آگے بڑھے، عورت سے کہا ذرا اپنا بچے کے چہرے سے اپنا آنچل تو ہٹا دے، ادھر ماں نے آنچل ہٹا دی، ادھر غوث پاک نے بچے کی طرف توجہ دیا اور صرف نظر ڈال دی، جیسے ہی نظر پڑی بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تاریخ کی جن جن کتابوں میں، سیرت غوث پاک کی جن جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ نہ غوث اعظم نے اس بچے کو ٹچ کیا، نہ غوث اعظم نے اس بچے کو ہاتھ لگایا، نہ ہی کوئی بسم اللہ کہا، نہ ہی کوئی بسم اللہ کہا، کچھ نہیں، صرف نظر ڈالی، اس بچے پر توجہ دی، دیکھا بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ماں خوشی میں جھومنے لگی، ماں خوشی میں مچلنے لگی، آگے بڑھ کر غوث پاک کو گود میں لے لیا کیونکہ آپ بھی بچے ہی تھے، گود میں لے کر پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوم کر کے کہنے لگی اے بیٹا عبدالقادر یہ تو بتا جو کام عبداللہ سومئی نہ کر سکے وہ تم نے کیسے کر دیا؟ تو غوث پاک نے فرمایا عورت سن، وہ میرا نانا عبداللہ سومئی ہے جسے خدا نے لوح محفوظ پر تقدیریں پڑھنے کا پاور دیا ہے۔ میں عبدالقادر ہوں، خدا نے مجھے تقدیر پڑھنے کا پاور دیا ہے۔ محبت سے بولیے میں عبدالقادر ہوں، عبدالقادر میں تقدیر صرف پڑھتا ہی نہیں بدلتا بھی ہوں۔ بولیے تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، تارے عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر۔ بولیے سبحان اللہ۔ کون ہے عبدالقادر؟ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبدالقادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر۔ بولیے سبحان اللہ۔ کون ہے عبدالقادر؟ مصطفیٰ کی بشارت کا نام ہے عبدالقادر، حسین کی دعا کا نام ہے عبدالقادر۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ اچھا آذان وقت ہو گئی، آذان کا ٹائم ہو گیا، حضرت فرما رہے ہیں تو گفتگو کو کلوز کرنا ہے، لیکن ابھی میں نے جس فولڈر کو اوپن کیا تھا ابھی اس کی وہ کھول کر آپ کو نہ دکھا سکا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آپ جس غوث کا ذکر سن رہے ہیں، جس نبی کا ذکر سنتے رہے اسی وقت تک، آج جن کے عرس میں آپ حاضر آئے ہیں یہ انہی کی اولاد ہے۔ اللہ، اور یہ انہی کی اولاد ہے۔ یہاں پر جو سادات کرام بیٹھے ہیں یہ غوث پاک کی اولادیں ہیں۔
یہ اعلیٰ خاندان والے ہیں، ہائی فائی پریوار والے ہیں، ان کی تعریف ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایسے جملے نہیں، ایسے الفاظ نہیں، ایسے سینٹنس نہیں۔ ان کی تعریف کرنے کے لیے اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، اعلیٰ فکر ہونی چاہیے، اعلیٰ خیال ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو اعلیٰ خیال نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت ضرور ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ضرور ہے۔ ہم نے رضا کی بارگاہ میں دستک دی تو جواب ملا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ